ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کتنی سادگی سے بسر فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہان کا مالک بنایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی، انکساری اور سادہ زندگی کو پسند فرمایا۔ مہاجرین جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں انتظام فرمایا۔ جو صحابہ اپنا گھر بار، پراپرٹی، مکان وغیرہ سب مکہ شریف پہ چھوڑ کر آ گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے بازو میں ہی رہنے کا اور قیام کا انتظام فرمایا۔ اور انصار یعنی جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے، جن کا گھر بار سب کچھ مدینہ منورہ میں تھا، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اور بہت زیادہ فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور اپنی زمینیں پیش کر دی، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی انہوں نے مدد کی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ یعنی جو مہاجر صحابہ تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے اطراف میں گھروں کا اور کمروں کا ان کے لیے انتظام فرمایا۔ اور جو انصار صحابہ جو مدینے میں تھے، انہوں نے اپنی زمینیں پیش کر دی۔ کسی نے کہا میری زمین پر آپ گھر بنا لو، کسی نے کہا میری زمین فلاں جگہ پہ ہے، وہاں آپ اپنا گھر بنا لو۔ اور صرف زمینیں ہی پیش نہیں کی، بلکہ جب زمین پیش کرنے کے بعد جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو تعمیر کے اندر بھی بہت زیادہ انصاری صحابہ نے مہاجرین کی مدد کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی طرح سے بھی کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہو سکے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ہم پریشانی میں دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے تو ہمیں یہ جو ہمارا اسلامی رشتہ ہے، اس اسلامی رشتے کے ناطے ہمیں بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ ایک ہمارا بھائی تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان وہاں پر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو اس ظالم جو اسرائیل یہودی حکومت ہے، انہوں نے شہید کر دیا اور ان پر ابھی بھی ظلم جاری ہے۔
تو وہ مسلمان جن سے ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ ہماری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ صرف ایک رشتہ ہے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے اسی رشتے کی بنیاد پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مسلمان بھائی ہمارا اگر دنیا کے کسی کونے پر بھی رہتا ہے، اس کونے پر اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان و عقیدے کا اور اسلام کا اور اس کے مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اگر کروڑوں میل دور بھی پریشان ہے تو ہمیں یہاں پہ پریشانی ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کرتے یا انہیں کسی چیز سے تکلیف دیتے، جیسے بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے، پڑوسیوں کو ستاتے اور لڑائی جھگڑا کرتے، تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کا جو تعارف فرمایا ہے وہ تعارف یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اس کا مسلمان بھائی سلامت رہے۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھتے ہی ہم اس کو گالی دیں، دوپہر ہوتے ہی ہم اس کو مارنے لگ جائیں، شام کو ہم اس کو گالیاں دیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں۔ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ کوئی مسلمان پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے جو صحابہ کرام کا جو طریقہ کار آپ نے ابھی سنا، وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھتے تھے تو ہر کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اس کی وہ مدد کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اب مہاجر صحابہ جو مکہ شریف سے تشریف لائے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر تقریباً 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی پہلے سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ان کی ملاقات نہیں تھی، وہ صحابہ پہلی بار مدینہ آئے تھے اور مدینہ شریف میں جو صحابہ رہتے تھے انہوں نے پہلی بار ان لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن ایثار کا جذبہ دیکھے، قربانی کا جذبہ دیکھے اور مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کا جذبہ دیکھے انہوں نے اپنی زمینیں پیش کر دی۔ آج کوئی اپنی زمین دے سکتا ہے؟ زمینیں پیش کر دی، گھر بنانے کے لیے تعمیر کے اندر مدد کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی ہے، اس طرح ایک ایک جوڑی بنائی کہ یہ انصاری ہے اور یہ مہاجر ہے، ان دونوں کی ایک جوڑی بنائی، یہ مہاجر ہے یہ انصاری ہے، یعنی اب اس مہاجر کو ساتھ میں رکھنا اس انصاری کی ذمہ داری ہے، اس مہاجر کو ساتھ میں رکھنا اس کی ذمہ داری، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو رکھ دیا تاکہ کسی ایک کے اوپر بوجھ بھی نہ آئے اور سب آپس میں میل جول بھائی چارگی سے رہیں، اپنی زندگی گزارے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، تو مہاجرین کا جب بھائی بنا دیا گیا انصار کو، تو جو انصاری صحابی مدینہ طیبہ میں تھے ان کے یہاں اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے صرف زمین نہیں دی، صرف انہوں نے تعمیراتی کام میں مدد نہیں کی، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو دے دی کہ تو اس سے نکاح کر لے، یہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی تھی۔ 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دی اور پھر جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ وہ اگر بیوی بچے والا نہیں ہے تو وہ یا شادی کر لے اور سکون کی زندگی مدینہ طیبہ میں گزارے۔ تو اس طور پر بھائی چارگی کا رشتہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور صحابہ کرام نے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو کر کے بتایا کہ کبھی کوئی صحابی دوسرے صحابی سے لڑتا نہیں تھا، کسی صحابی سے کسی دوسرے صحابی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، آپس میں سب سیر و شکر بن کر رہتے تھے اور اچھی سی زندگی گزارتے تھے، مل جل کر وہ دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ ان کا کام ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچا دیں، اگر وہ آپس میں لڑ جاتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔
آپس میں اگر وہ لڑنے لگ جاتے، ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے، پریشان کرنے لگ جاتے، یا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، یا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے، تو یہ آج جو دین اور اسلام تک پہنچا یہ نہیں پہنچ پاتا۔ یہ صحابہ کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام جو صرف مکہ شریف سے شروع ہوا تھا، وہاں سے مدینہ منورہ میں آیا اور مدینہ منورہ سے ساری دنیا میں پھیل گیا۔ صرف حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا تھا۔ فاروق اعظم کا زمانہ حضور سے کوئی زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اور ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی بہت سارے ملک فتح ہو گئے اور اسلام کئی ملکوں میں پہنچ گیا۔ اور جب حضرت فاروق اعظم بادشاہ بنے اور خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کے دور خلافت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا تھا۔ یہ افریقہ کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر، اور یمن میں اور کئی ملکوں کے اندر جو اسلام پھیلا اور اسلام پہنچ گیا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی پہنچ گیا تھا۔ تو ان صحابہ کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اور واقعی آج ساری دنیا کے اندر اسلام پہنچ چکا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اسلامی نہیں ہے، اسلامک کنٹری نہیں ہے، لیکن وہ یہودی کنٹری ہے، پھر بھی اس کے اندر مساجد موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ امریکہ کے اندر بہت ساری مساجد ہیں، لندن کے اندر بہت ساری مساجد ہیں، برطانیہ میں بہت ساری مسجدیں، انگلینڈ کے اندر اگرچہ یہود و نصارہ کے ممالک ہیں، لیکن وہاں بھی آج بھی اسلام ہے۔ اور الحمدللہ آج سب سے زیادہ اسلام اگر کہیں پھیل رہا ہے تو یورپ کنٹری کے اندر پھیل رہا ہے۔ یورپ کنٹری میں آج اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہود و نصارہ ہکے بکے رہ گئے۔ آج جو اسرائیل کے اندر، اسرائیل نے فلسطین کے اندر جو اپنا ظلم ڈھایا، اور اس ظلم پر ان فلسطینیوں نے صبر کیا اور شکر کیا اور وہ ڈٹے رہے، تو صرف فلسطینیوں کے صبر کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے صبر کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اسلام کے اندر شروع سے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخوت کا، بھائی چارگی کا اور آپس میں محبت کا رشتہ قائم فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر کے اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا کر ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا